شریف پڑھا جاتا ہے کسی کو ساڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا دل ٹھارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کا نام لبوں پر آتا ہے تو منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دنا کا قول ہے جس کی یعنی فرمایا کہ جسم کی سلامتی فرمایا کہ کم کھانے میں ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی سونے نبی پاک پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، یعنی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھے کہ آگے کے لیے یعنی آئندہ کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے صدقہ کرو، اعمال صالح کرو، قیامت کے دن ان کا اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے ابن آدم نے یہ کام یعنی بھلائی کا کیا ہے یا برائی کا اطاعت اور فرمانبرداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنی اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی اور یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ زہد و متقی شخص خوش ہوگا، اور کافر اور نافرمان کے خلاف زمین گواہی دے گی اور یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، حرام کھایا ہے، اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی تعریف۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ مومن ہیں، تمام صحابہ مومن ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کی تعریف، مومن وہ ہے کہ جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جیسا کہ فرمایا 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ مومن دی تعریف ہے تھوڑے سامنے بیان کر رہی ہیں کہ اے عمل جڑے 7 باتیں جو تھوڑے سامنے بیان کرنی ہیں، اگر اس کے اندر یہ چیز آئیں تو مومن ہے۔ فرمایا کہ زبان اس کی، فرمایا کہ زبان جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول کاموں سے بچتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور اپنی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، مومن کی تعریف، پہلی بات کہ مومن دی جڑی زبان انہیں تو جھوٹ نہیں بولیا جاتا، مومن سچ بولتا ہے ہمیشہ، مومن کسی دی غیبت نہیں کرتا، مومن کسی تے تہمت نہیں لگاندا، مومن یعنی فضول کاموں سے بچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یعنی زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں ذکر گزارتا ہے، اور دینی علوم یعنی سیکھنے میں لگا رہتا ہے۔ دوسری بات کہ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے۔ دل دے وچوں ساڈے حسد نکل جائے، مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ تسی جندے تو حسد کرتے پہ ان دا کوئی نقصان نہیں، تو اپنا ہی نقصان ہے، اور ہر بندے تو حسد نہیں کرتا، یہ بھی یاد رکھیا ہے۔ حسد کی بندہ کس تو حسد کرتا ہے؟ جنہوں میں جانتا نہیں ہے، میں کیوں تو حسد کراں گا؟
حسد وہی کرے گا جڑا تمہیں جانتا ہے، تھوڑی حقیقت جانتا ہے۔ اور حسد کس طریقے پیدا ہوتا ہے کہ انہوں اے چیز نعمت مل گئی مینوں کیوں نہیں ملی، یا دل چ نہیں بغض رکھے، حسد چی وہ جلدا رہے، انہیں تو حسد کرے، انہیں تو نفرت کرے، دل چ حسد کرے۔ فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ حسد دل کی بدترین بیماریوں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کی نظر یعنی حرام کام، یعنی حرام کھانے پینے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، کہ ان کی نگاہ یعنی حرام چیز سے نہ جاوے، حرام کھانے تے نہ جاوے، حرام لباس سے نہ جائے، حرام مال تے نہ جائے، اور وہ دنیا کی طرف، لالچ کی طرف یعنی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے دنیا کی طرف دیکھے، اور حرام پر کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی آنکھ یعنی حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نمبر 4، پیٹ، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ جڑا حرام کھانا لائم یعنی پیٹ دے اندر حرام لقمہ پا لینا ہے۔ بلکہ میں ایک حدیث پاک دا مفہوم تاڑے سامنے پیش کرنا کہ جس بندے نے ایک لقمہ حرام کھایا، ایک لقمہ حرام کھایا، فرمایا کہ اس دی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوندی۔ تو یا جن دا کھانا بھی ہوئے حرام، جن دا پہننا بھی حرام ہوئے، ہاں جی، غذا بھی حرام کھا دیا ہوئے، تے لباس بھی حرام ہوئے، تے پھر اللہ دی بارگاہ ہاتھ اٹھاوے کیوں مقبول ہوئے گی، دعاواں کیوں قبول ہون گی؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پہننا حرام۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا۔ اگر اسی حالت میں مرے گا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ حرام دے پیسے نہ آج قبول نہیں ہیں، حرام دے پیسے نہ مسجد بنا دے وے، ہاں جی، مدرسہ بنا دے وے، چاہے یتیم دی نہیں کفالت کرے، ہاں جی، جتنا مرضی ہو دنیا دے وے سخی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دا جو ٹھکانہ ہے، میں میرے محبوب نے فرمایا کہ جہنم ہے۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5، ہاتھ یعنی حرام کی جانب دست دراز نہ کرے، بلکہ اپنی مقدر طرف دیکھے، اپنی مقدر، اور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف پڑے۔ حضرت کعب بن حبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سبز محل پیدا فرمایا ہے اور اس میں یعنی 70,000 گھر ہیں، 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں فرمایا کہ 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 6، قدم اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ پڑے بلکہ صرف اس کی اطاعت میں رہے، عالموں اور نیکیوں کی فرمایا کہ محبت کی طرف حرکت کرے۔ نمبر 7، عبادت انسان کو چاہیے کہ خالص انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ یہ آخری تعریف ہے مومن دی، پہلی سن لیا تسی زبان، ہاں جی، دوسرا کہ دل چ حسد نہ رکھے مسلمان بھائی دے بارے، تیسرا فرمایا کہ اس دی نظر انہیں حرام تے نہ پڑے، اور نمبر 4 اس دے پیٹ دے وچ یعنی حرام غذا نہ جائے۔ نمبر 5 ہے کہ ہاتھ یعنی حرام دی جانب نہ دست دراز کرے۔
نمبر 6 اندہ قدم جڑا ہے میں اللہ دی نافرمانی وچ نہ پڑے بلکہ صرف خدا دی اطاعت دے اندر گزارے قدم، اندہ قدم یعنی اللہ دی اطاعت دے وچ۔ اور نمبر 7 یہ مومن دی تعریف تھوڑے سامنے بیان کر رہی ہیں۔ نمبر 7 یعنی عبادت انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاء کاری اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل ہوگا، یعنی شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خدا بندی ہے۔ اب جنہیں تھوڑے سامنے میں 7 چیزاں بیان کیتی ہیں، اگر اس بندے دے اندر یہ 7 چیزاں آ جان تو اللہ تعالیٰ اس بندے دا اپنے نیک بندیاں دے شمار فرمائے گا۔ تو ارشاد خدا بندی ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ نیز فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن والے مقام میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور ایمان دار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف اور رجا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور اس سے مایوس نہیں رہے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، سبحان اللہ۔ بس آخری بات کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک آپ اپنی یعنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں تو عبادت گاہ دے وچ بیٹھ میں زبور دی تلاوت کرتے سی، کیونکہ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، انجیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہاں جی، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور قرآن پاک تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ آپ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام یعنی زبور دی تلاوت کر رہے سی تو ایک کیڑا سرخ رنگ کا، یعنی اچانک مٹی میں ایک سرخ رنگ کا کیڑا دیکھا۔ آپ نے دل ہی میں دل میں کہا اللہ تعالیٰ نے کس لیے اسے پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے نے بولنے کی طاقت عطا کی تھی، فرمایا کہ میرے پیارے نہ تو کلام کر، میرے پیارے نال کلام کر۔ ہن کیڑا کلام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا، وہ بولنے لگا یا نبی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر روز یعنی 1000 مرتبہ دن کے وقت میں یہ وظیفہ کرتا ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے میں کیڑا بول رہی ہے تو وظیفہ کون سا وظیفہ؟ وہ کیڑا کہنے لگا میں دن دے وچ یعنی 1000 مرتبہ دن کے وقت یہ وظیفہ کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رات کے لیے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے ہر شب 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یا اللہ حضرت محمد نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود بھیج۔ تو داؤد علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کیڑا کہنے اے داؤد علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی تو آپ اس پر یعنی نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے، خالق کائنات ہر مسلمان نو یعنی حلال روزگار عطا فرماوے۔